السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. عزیزان گرامی، سادات صحابہ کرام سے عقیدت و محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہر صحابی کو احترام دینا، اس کے ساتھ عقیدت رکھنا اور کما حقہ اس کی زندگی سے اسباق حاصل کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری اور واجب ہے، کیونکہ یہ ایسی عظیم شخصیات ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آنے والی وحی کے مصداق بنے۔ قرآن اور قرآن کی دیگر تعلیمات کا فہم اگر کسی جماعت نے سب سے پہلے حاصل کیا ہے تو وہ یہی صحابہ کرام کی عظیم جماعت ہے۔ لیکن آج کی اس مختصر ملاقات میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اتنی پاکیزہ اور خوبصورت جماعت جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ عظیم جماعت مجھ سے راضی، اور کل قیامت کے دن ان کے شیان شان، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک ایسا گروہ، ایسا طبقہ موجود ہے جس نے موجودہ ایام کے اندر اپنا شیوا بنا لیا ہے کہ اس وقت تک ان کی زبان لگام میں ڈلتی ہی نہیں جب تک وہ کسی صحابی رسول پر تبرہ نہ کر دیں۔ صحابی رسول پر بہتان بازی کرنا، صحابی رسول کو نعوذ باللہ گالی دینا، صحابی رسول کے ایمان میں شک کرنا، صحابی رسول کو لالچی کہنا یا صحابی رسول کو حاسد کہنا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسی جسارت اور ایسی کوشش وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل پتھر بن چکا ہے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی شخصیت سے ناواقف ہے۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے پیارے صحابہ کرام کی جماعت کو کبھی بھی گالی مت دینا، کیونکہ یہ ایسی عظیم جماعت ہے کہ جو اپنے دور کے اندر ایک ہاتھ کی مثل یا چند ذراع کچھ بھی کسی بھی جن سے خرچ کر چکے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بعد میں آنے والا کوئی بھی شخص پہاڑ کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دے، اجر و ثواب کے اعتبار سے ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اتنی قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے کہ اس کے معیار کو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ ناپاک جسارت کرنا اور ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو صرف عدم فہم کی بنیاد پر پیش ہوئے ہیں ان کو لے کر آج کے دور میں فیصلہ سازی کرنا، اور اس کے باوجود فکر انگیز بات یہ بھی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا اختیار کس شخص نے دیا ہے کہ ہم ان شخصیات کو لے کر ان کے فیصلے کریں؟ کیا کل قیامت کے دن یا قبر کے اندر ہم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کون حق پہ تھا، کون سچ میں تھا، کس نے صحیح فیصلہ کیا یا کس نے غلط فیصلہ کیا؟ اگر ان چیزوں کے بارے میں ہم جواب دیں ہیں، ہمارے سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پھر تو کوئی صورت بن سکتی ہے جواز کی کہ اس کے بارے میں فیصلہ سازی کی جائے۔
لیکن اہل ایمان کو تو ان چیزوں کا مکلف ہی نہیں بنایا گیا۔ لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، اہل ایمان تو اپنے وجود کے بارے میں جواب دہ ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا کمایا ہے اور کل اگلے دن کے لیے کیا لے کر جانے والا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کا نعرہ لگانے کے باوجود، کلمہ توحید کا نعرہ لگانے کے باوجود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر شک کرتا ہے، ان کے ایمان کو کامل ایمان کا درجہ دیتا ہی نہیں، اس شخص سے زیادہ بدبخت اور غافل انسان کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ ایسی عظیم شخصیات ہیں، ان سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی ہے میں نے ان کی تمام کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے، ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا ہے، ان کے جتنے بھی ہلکے پھلکے معاملات تھے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں، ان کی تمام برائیوں کو میں نے معاف فرما دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اور اس کے مجموعے کو اٹھا لیا جائے، بارہا مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے ساتھ ساتھ امت کو یہ تلقین کرتے رہے اور اس بات کی ان کی اصلاح کرتے رہے کہ میرے پیارے صحابہ کو کبھی بھی برا بلا مت کہنا، ان کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا، ان کو پریشان نہ کرنا۔ اگر کسی نے ان کو تنگ کیا، اس کو پریشان کیا، گویا کہ اس نے اس صحابی کو نہیں بلکہ میری ذات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور سلف صالحین کے اس بارے میں اجماع ہے۔ ائمہ لکھتے ہیں کہ ہم نے عراق کے علماء کو پایا، مصر اور شام کے علماء کو پایا، سب کے اس بات پر اتفاق تھا، اجماع تھا کہ صحابی رسول کے بارے میں کوئی بھی بات آ جائے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی، توقف اختیار کیا جائے گا، اور یہی اہل سنت کا اجماع ہے۔ اور اگر اس کے خلاف بھی چلتا ہے گویا وہ اہل اسلام کے اور معاشرے کے جو اہم ترین علماء ہیں، علماء سلف ہے، ان کے اجماع کی مخالفت کرتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایسے گروہ یا ایسے اشخاص جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں جو ایسی ناپاک جسارت کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے ان کی زبان کو لگام دی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے ان سے روشناس کیا جائے، کیونکہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ جناب ابو بکر صدیق کی کسی شخص نے گستاخی کی ہے، آپ نے فوراً اس شخص کو بلایا اور کہا قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر یہ بات حق اور ثابت ہو جائے کہ تم نے واقعی ہی جناب ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کی ہے تو میں تمہاری گردن فوراً اڑا دوں گا۔ صحابہ کرام کو اس چیز پر اجماع تھا کہ کسی صحابی کی تنقیص برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ آج ہم ہی ہیں کہ جو ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔